پارہ نمبر 2 آیت نمبر 100 سورہ بقرہ کی تو 143 بنے گی، البتہ دوسرے پارے کی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کیوں تبدیل کیا ان کے لیے اس قبلے کو، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو میرے آقا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے قبلہ بدل دیا، حکم دیا کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن دلی خواہش میرے پیغمبر کی یہ تھی کہ دوبارہ ہمیں اللہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا دے اور ہم کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں، شدت خواہش اسی کی تھی۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ نہ کریں بلکہ آپ رخ کریں کعبۃ اللہ کی جانب۔ جس مسجد کے اندر یہ حکم آیا تھا، عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس کے اندر 2 محراب بنے ہوئے ہیں، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ بہت سے خوش نصیب لوگ دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب یہ تحویل قبلہ، اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کا بدلنا، تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اب یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے، وہ آج بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر انبیاء ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اب یہودیوں کو پہلے تو بڑی خوشی ہوئی جب کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن جب بیت المقدس کو چھوڑا تو انہوں نے اشکال کرنا شروع کیا، یہ عجیب دین ہے نعوذ باللہ جس میں پتہ ہی نہیں ہے قبلہ کون سا ہے، تمہارے اللہ کو کیا اللہ نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کون سا رکھنا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کہتا ہے، کبھی بیت المقدس کہتا ہے، پھر کبھی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ بنا دیتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے حکمت کیا ہے، یہ عجیب و غریب سوال کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر میرے اللہ نے یہ والی آیتیں اتاری، سیقول السفہاء من الناس، اے میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس لوگوں کے اندر بے وقوف قسم کے لوگ ہیں یہ آپ سے سوال کریں گے اور سوال کرتے ہوئے کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی، تم نے اب قبلہ کیوں بدلا بھائی، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے زیادہ دلیلیں شلیلیں نہیں دینی ہیں، سیدھی صاف ستھری بات کرنی ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے تھے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے، بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب کا جب حکم دل چاہے گا جس طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے گا وہ دے سکتا ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حیثیت السفہاء من الناس، بے وقوف سے زیادہ نہیں ہے، اور بے وقوف کی زبان عموماً لمبی ہوتی ہے، تو ان کی زبانوں کے لمبے ہونے پہ، ان کے اشکال کرنے پہ میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔